آدمی اہل اللہ کی صحبت میں رہتا ہے اس کی گارنٹی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر پائے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہم سب دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ اچھا کر دے, کلمہ پر کر دے, یوں کر دے, لیکن گارنٹی نہیں ہے. اللہ دے تو ہو بھی جائے گا, خطرہ لگا رہتا ہے. لیکن حضرت تھانوی جیسی شخصیت یہ فرما رہی ہے جو اہل اللہ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے ضمان ہے, گارنٹی ہے کہ وہ خاتمہ بالخیر پائیں. اور چھوٹی موٹی دلیل بخاری شریف کی روایت پیش کی, المرء مع من احب, المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ رہے گا کل قیامت میں جن سے وہ محبت کرتا ہے. اب وہ اہل اللہ سے محبت کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, نبی سے محبت کرتا ہے. خدا خواستہ اگر اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو تو پھر وہ اہل اللہ کے ساتھ کیسے رہے گا جنت میں؟ اس لیے ضمانت مل گئی کہ جو اہل اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ایمان کے ساتھ ہی جائے گا اور وہاں وہ جنت میں اہل اللہ کے ساتھ جمع ہو جائے گا. المرء مع من احب, بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. اس کا بھی ایک پس منظر ہے, اس کو سنا بات ادھر چل جائے گی. میں نے کچھ اور پڑھا ہے, کچھ اور حدیث آپ کو سنائیے. ایک موقع پر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا, ارأیت رجلا یحب القوم ولما یلحق بهم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ ابھی ملا نہیں ہے, جڑا نہیں. کسی سے محبت ہے اہل اللہ سے, علماء سے, تقوی والوں سے, دیندار لوگوں سے, لیکن ان کے ساتھ ملا نہیں ہے. ملا نہیں ہے کہ دو مطلب, ایک یہ ملاقات نہیں ہوئی, دعا سلام کبھی نہیں ہوئی. جس ہمارے پڑوس کے ملک میں بہت سے اکابر ہیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ہے, پیر ذوالفقار صاحب ہے, فلاں صاحب ہیں, صرف نام سن رکھا ہم نے, کبھی بیچاروں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, آمنے سامنے بھی نہیں ہوئی, لیکن ہمیں ان سے محبت ہے. تو سوال کرنے والا کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ کے نبی ایک آدمی ایسا ہے جو کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن کبھی ان سے ملا نہیں, یعنی آمنے سامنے نہیں ہو, ملاقات کی نوبت نہیں ہے, غائبانہ محبت. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے, دینداروں سے محبت کرتا ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے ان کے ساتھ جڑا نہیں. ان کے اعمال بہت اونچے ہیں, جو اہل اللہ ہیں, تقوی والے ہیں, دیندار ہیں, وہ تہجد گزار بھی ہیں, اوابین کا اہتمام بھی کرتے ہیں, اور سب بہت اعلیٰ قسم کا ان کا تقوی ہے. محبت کرنے والا اس منزل کا نہیں, اس درجے کا نہیں ہے, ان کے ساتھ ملا نہیں. کیا فرماتے ہیں آپ ایسا آدمی کے بارے میں؟ سوال یہ, اے نبی ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت کرے اور عمل کے اعتبار سے ان کا ہم پردہ نہیں ہے, یا آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی ہے, دور دور سے محبت ہے. تب آپ نے یہ فرمایا تھا المرء مع من احب, صرف محبت کی وجہ سے بھی کل قیامت میں یہ بندہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے. اہل اللہ کی محبت ایک اتنی اونچی چیز ہے. ہم نے نہیں دیکھا کبھی صاحب کو, ہم نے نہیں دیکھا پیر ذوالفقار صاحب کو, ان کی محبت ہمارے دل میں ہے. تو اس حدیث کی روشنی میں بات کہی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. بلکہ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدین تحابا, اگر دو بندوں نے آپس میں محبت کی, احدہما فی المشرق والآخر فی المغرب, ایک بندہ مشرق میں رہتا ہے, ایک بندہ مغرب میں رہتا ہے, یعنی زمین کے کنارے میں, ایک ادھر, کبھی آمنے سامنے نہیں, کبھی ملاقات نہیں, بس ویسی محبت ہے. تقوی اللہ والا ہے, سنا بہت ساری علم ہے, بڑا تقوی والا ہے, غائبانہ دور دور سے محبت ہوگی دو بندوں کے آپس میں. دھیان سے سنو کیا فرما رہے ہیں کہ دو بندے ایسے ہیں جو آپس میں محبت کر رہے ہیں, اور ایک رہتا وہاں جہاں سے سورج نکلتا ہے, اور ایک رہتا وہاں جہاں سورج ڈوب رہا ہے, ایک زمین کے ادھر کنارے پر, ایک زمین کے ادھر کنارے پر. اب محشر برپا ہو رہا ہے, قیامت میں سارے اولین آخرین تمام انسان اکٹھے ہیں. تو حدیث شریف میں بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ لجمع بینہما, جو ایک مشرق میں رہتا تھا ایک مغرب میں رہتا تھا, آپس میں محبت کرتے تھے, اللہ ان دونوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے اور یہ فرمائے تم وہ ہو جو دور دور رہ کر آپس میں محبت کرتے تھے, اب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں چلے جاؤ, جوڑی بنا کر چلے جاؤ. یعنی محبت جس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا خود ایک نیکی, خود ایک نیکی. اس کو کچھ نہیں کرنا, نہ وضو کرنا ہے, نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے, نہ آپ کو سجدے کرنے ہیں, نہ کوئی اور پابندی کرنی ہے. حب اللہ, اللہ کی خاطر محبت کرنا خود ایک عظیم الشان عبادت ہے.
ایک موقع پر صحابہ کرام سے حضور پوچھ رہے ہیں ایُّ العمل افضل، اے لوگوں بتاؤ کون سا عمل بہتر ہوتا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں، کن سے پوچھا جا رہا؟ صحابہ سے، کہ بتاؤ سب سے اونچا عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے اونچا عمل ہے۔ اور کسی درجے میں بات بالکل صحیح بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ سب سے اونچا عمل الجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جا کر جہاد کرنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا، یہاں تک کہ آدمی شہید ہو جائے، سب سے اونچا عمل ہے۔ کتنا اونچا عمل ہے؟ حدیث میں یوں آیا ہوا ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں جا کر شہید ہو جاتا ہے، کافروں سے مقابلہ کر کر اسلام کے بقا کے لیے لڑ رہا ہے، شہید ہو گیا، تو اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ، راہ خدا میں شہید ہو جانا ہر گناہ کا کفارہ ہے، بات عام ہو گئی، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کا حق ہو بندے کے حق ہو، سب کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل اترے فوراً حضور یہ تکلیف فرما رہے ہیں، حضور جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جبرائیل اترے اور انہوں نے آ کر کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا، قتل ہو جانا تمام گناہوں کا کفارہ؟ صحیح ہے، علت دین یہ بھی کہیے آپ لوگوں سے کہ راہ خدا میں شہید ہو جانا تمام گناہوں کا کفارہ ہے، مگر اے اللہ کے نبی بتاؤ لوگوں کو قرضہ معاف نہیں ہوتا، کسی کا قرضہ معاف نہیں ہوتا، اگر شہید بھی ہو جائے تو بھی۔ حضور نے پھر تکلیف دہرائی اور ارشاد فرمایا القتل فی سبیل اللہ یکفر کل خطیئۃ الا الدین، قال ابو جبرائیل، اے لوگوں راہ خدا میں شہید ہو جانا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا۔ ابھی جبرائیل کہتے ہیں تو بندوں کے حقوق بڑی نازک تھی، وہ معاف نہیں ہو رہے۔ اسی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے جب یہ بہت تقریر آپ نے فرمائی تھی، حضور علیہ السلام کے غلام آپ کی خدمت کرنے والا اس کو اچانک ایک تیر آ کر لگا اور وہ بیچارہ ڈھیر ہو گیا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ہنی لہو مبارک، کیا کہنا بھائی رسول اللہ کا خادم ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنگ میں نکلا ہوا ہے، شہید ہو گیا، مبارک ہو، جنت مبارک، سب مبارکباد دے رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ بشارت اس کو مت دو، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کوئی کفر کیا تھا، کوئی شرک کیا تھا، کوئی نفاق اختیار کیا تھا؟ بالکل نہیں، صاحب ایمان تھا۔